بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الركوع والسجود أو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نماز میں جب رکوع میں جایا کرتے تو اس وقت بھی رفع یدین دونوں ہاتھوں کو یوں اٹھا کر پھر رکوع میں جایا کرتے تھے، اور سجدہ میں بھی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جاتے تو رفع یدین یعنی دونوں ہاتھوں کو یوں اٹھا کر پھر سجدہ میں جایا کرتے تھے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہ كان يرفع يديه وإذا دخل في الصلاة وإذا ركع وإذا قال سمع الله لمن حمده وإذا سجد وبين الركعتين۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نماز شروع فرماتے تو اس وقت بھی رفع یدین کیا کرتے تھے، پھر جب آپ رکوع میں تشریف لے جاتے تو پھر بھی رفع یدین فرمایا کرتے تھے، اور جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے اس وقت بھی رفع یدین کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا سَجَدَ اور جب آپ سجدہ فرماتے تو اس وقت بھی رفع یدین کیا کرتے تھے۔ وَبَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ اور ہر دو رکعتوں کے درمیان بھی رفع یدین کیا کرتے تھے۔ ان احادیث کی، ان آثار صحابہ کی روشنی میں یہ بات عیاں ہوئی، واضح ہوئی کہ رفع یدین کے کئی مواقع ہیں۔ نمبر ایک، جب نماز شروع کی جائے۔ نمبر دو، جب رکوع میں جایا جائے یا رکوع سے اٹھا جائے۔ نمبر تین، جب سجدہ میں جایا جائے، جب سجدہ سے اٹھا جائے، اور اس کے علاوہ ہر رکعت کے شروع میں، اور پھر کلما کبر ورفع ووضع وبین السجدتین کہ جب تکبیر کہی جائے رفع یدین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، اور سلام پھیرتے وقت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام رفع یدین کیا کرتے تھے۔ یہ کل 6 موقع بنتے ہیں، مقامات بنتے ہیں جہاں آپ علیہ السلام رفع یدین فرمایا کرتے تھے۔ اب آج کے اس دور کے غیر مقلدین حضرات رفع یدین نماز کے شروع میں کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہوئے کرتے ہیں، اس سے اٹھتے ہوئے بھی، اور پھر تیسری رکعت کے شروع میں۔ باقی جو مواقع ہیں 3، ان مواقع پر وہ بھی رفع یدین نہیں فرماتے۔ اگر ان سے پوچھا جائے تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی جگہوں میں رفع یدین تو کیا ہے، لیکن اس میں دوام، استقرار، ہمیشگی، آخری عمر تک برقرار رفع یدین میں نہیں رہی، اس لیے ہم باقی مواقع پر رفع یدین نہیں فرماتے۔ تو یہی جواب اہل سنت والجماعت حنفی مسلمانوں کی طرف سے، امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلدین کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ ہمارا موقف بھی یہی ہے کہ نماز کے شروع میں رفع یدین تو ہمیشہ ہوتا رہا آپ علیہ السلام کی آخری عمر تک، اور باقی جگہوں میں رفع یدین ثابت تو ہے، ثبوت تو اس کا احادیث صحیحہ سے ہے، لیکن ہمیشگی، اس کا برقرار رہنا، اس کا مستقل رہنا، آخری عمر تک ہونا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، اس لیے ہم باقی مواقع پر رفع یدین نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین سیکھ کر اخلاص اور خلوص سے عمل کرنے کی، اور زیادہ سے زیادہ
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث سے عمل ثابت ہے اور وہ جس درجے کا ثبوت ہے، ہمیں اللہ اس عمل کو اسی درجہ پر، اسی سٹیج پر، اسی مقام پر رکھ کر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔